بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں، اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے بھوک، یعنی بھوک کیا ہے، اس کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، اور اس سلسلہ میں مختلف سوالات ہیں جو عموماً پوچھے جاتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جوابات ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سوال ہے کہ بھوک کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ انسانی جسم کو اپنے مفروضہ فرائض انجام دینے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور توانائی غذا سے حاصل کی جاتی ہے۔ جب جسم کو، طبیعت کو اور معدہ کو غذا کی طلب ہوتی ہے اور ایک احساس پایا جاتا ہے، تو اس وقت وہ ہمارے دماغ کو اپنی اس ضرورت کے احساس کو پہنچاتا ہے، اور دماغ میں گویا کہ ایک چیز کی طلب اور ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے۔ اسی احساس کو بھوک کہا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ بھوک کی کتنی اقسام ہیں؟ بھوک کی 2 اقسام ہیں، ایک کو اشتہائے صادق اور دوسری کو اشتہائے کاذب کہا جاتا ہے۔ اشتہائے صادق کا مطلب ہے کہ سچی بھوک، اور اشتہائے کاذب کہتے ہیں جھوٹی بھوک، یا وہ کھانا جو ہم محض دل کے للچانے پہ کھاتے ہیں، اس کو اشتہائے کاذب یا جھوٹی بھوک کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں سچی بھوک خدا تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور رحمت ہے، جبکہ جھوٹی بھوک ایک زحمت ہے اور ایک مصیبت ہے، اور یہ بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔ یعنی ایسی چیزیں جو محض دل کے للچانے پہ اور محض طبیعت کے ایک میلان پہ اپنی عادت کے رنگ میں ایک مصنوعی چیز کے طور پر ہم غذا کھائے چلے جاتے ہیں، بلا وجہ منہ چلائے چلے جاتے ہیں، یہ انسان کے لیے بیماریوں کا باعث بنتی ہے، اور ہمیشہ اس کا نتیجہ خراب ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ سچی بھوک کی علامات کیا ہیں؟ سچی بھوک کی علامات میں سے سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ایسی بھوک میں جب کوئی کھانا کھایا جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی سادہ ہو اور بظاہر کتنا ہی وہ بے تکلف اور سادہ نظر آتا ہو، اور اس میں کسی قسم کی کوئی چارم یا کوئی کشش نظر نہ آتی ہو، جب وہ کھایا جاتا ہے تو انتہائی طور پر پرلذت ہوتا ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک دانا نے بہت سے لوگوں سے سوال کیا کہ کون سا کھانا سب سے لذیذ ہوتا ہے۔ مختلف لوگوں نے اس کے مختلف اپنی پسند کے ہر ایک نے اپنا ایک کھانا بتا دیا، لیکن سب کا جواب غلط تھا۔ اس نے کہا کہ سب سے لذیذ کھانا وہ ہوتا ہے جو انتہائی اور سچی بھوک کے وقت کھایا جاتا ہے، اور وہی کھانا سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے، اور وہی غذا سب سے لذیذ ہوتی ہے۔ گویا سچی بھوک کی علامت یہی ہے کہ، اور اس کی جو ایک واضح اور بیان جو نمایاں علامت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی سادہ سے زیادہ کھانا بھی جس میں ذرا بھی کسی قسم کا چٹپٹاپن نہ پایا جاتا ہو، وہ انتہائی پر لطف اور لذیذ محسوس ہوتا ہے۔ دوسری یہ کہ جب بغیر کسی بیرونی تحریک کے جب اندر سے ایک چیز کی طلب پیدا ہوتی ہے، تو کسی چیز کے دبانے سے اس کو دبایا نہیں جا سکتا۔ یعنی سچی بھوک جو ہوتی ہے اس کو دبایا جائے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر موجود ہوتی ہے، اور اس کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اس کے برعکس جب جھوٹی بھوک ہوتی ہے تو اس کو دبانے سے، توجہ بدلنے سے وہ توجہ بدل جاتی ہے اور اس کا احساس مٹ جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب سچی بھوک پہ کوئی کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کو اطمینان کی کیفیت اور طمانینت کی کیفیت اس میں طاری ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہلکی سی غنودگی کی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے، اور اس کو انتہائی تسکین محسوس ہوتی ہے، جبکہ جھوٹی بھوک میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ سوال ہے کہ جھوٹی بھوک کی علامات کیا ہیں؟ جھوٹی بھوک کی علامات اس کے برعکس ہوتی ہیں
یعنی جب کوئی بیرونی محرکات یعنی کھانوں کی خوشبوئیں کسی ریسٹورانٹ کے پاس سے گزریں یا ہوٹل کے پاس سے گزریں یا کوئی ہنڈیا پک رہی ہو یا کسی کھانے کی مہک یا خوشبو آ رہی ہو تو اس سے وہ بیدار ہو جاتی ہے، اور اگر ذرا تھوڑا سا ایک طرف ہٹ جائیں یا اس کو بلا دیں تو وہ مٹ جاتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ ایسی بو کو بہت چٹپٹے اور لذیذ سے لذیذ تر کھانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو ایک کھانے سے وہ طمانینت حاصل نہیں ہوتی، نہ وہ لذت حاصل ہوتی ہے، پھر وہ دوسرا کھانا کھاتا ہے، پھر تیسرا کھاتا ہے اور پھر کھائے چلے جاتا ہے، اور اس سے اس کی تسلی پھر بھی نہیں ہوتی۔ ایسی بھوک خاص طور پر جو جھوٹی بھوک ہوتی ہے، یہ طبقہ امراء کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ان کی عادت ہوتی ہے، اور وہ کئی کھانے کھاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید زیادہ کھانے کھانے سے ان کی تسلی ہوگی، اور بار بار کھانوں کو ادھر ادھر سے ڈھونڈتے ہیں، کئی کھانے انواع و اقسام کے اکٹھے کرتے ہیں اپنے دسترخوان پہ، جبکہ ان کی پھر بھی تسلی نہیں ہوتی۔ جبکہ دسترخوان پر ایک ہی کھانا ہو، خواہ وہ کتنا ہی سادہ ہو، سچی بھوک سے اس کی کھانے والے کی تسلی ہو جاتی ہے اور اس کو انتہائی طور پر وہ لطف دیتا ہے۔ سوال ہے کہ بھوک کی ضرورت و اہمیت کیا ہے؟ بھوک وہ ایسا پیمانہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر انسان سچی بھوک پہ کھاتا ہے اور بھوک دسترخوان سے لے کر اٹھ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو سچی صحت و تندرستی حاصل ہوتی ہے۔ عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر مسٹر لوئس کونی نے اس بارے میں واضح طور پر بیان کیا ہے کہ سچی بھوک پر کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھو، اور ابھی بھوک باقی ہو تو دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ اسی بارے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بھوک خوب نہ چمکے دسترخوان کی طرف اور کھانے کی طرف ہاتھ مت بڑھاؤ، اور ابھی بھوک باقی ہو تو دسترخوان سے بھوک لے کر اٹھ جاؤ۔ اس بارے میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ جو احادیث میں مذکور ہے پیش آیا کہ ایک بادشاہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی خدمت کے لیے ایک طبیب حاذق کو بھجوایا۔ وہ کافی عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی خدمت میں حاضر رہا، لیکن عرصے میں کوئی بھی مریض اس کے سامنے نہ آیا اور نہ خدمت کا موقع دیا۔ اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، مجھے تو خدمت کے لیے بھجوایا گیا تھا، لیکن اس سارے عرصے میں میرے پاس کوئی بھی خدمت کا کسی نے موقع نہیں دیا اور کوئی نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا اور میرے صحابہ کا یہ دستور ہے کہ جب تک بھوک خوب نہ چمکے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، اور جب ابھی بھوک باقی ہو تو دسترخوان سے بھوک لے کر اٹھ جاتے ہیں۔ اس طبیب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے بہتر صحت و تندرستی قائم رکھنے کے لیے اور صحت و تندرستی حاصل کرنے کے لیے اس سے بڑا اور کوئی قانون طب میں نہیں پایا جاتا۔ تو یہ صرف ایک شرعی طور پر ہی نہیں ہے، بلکہ یہ جہاں تک تحقیق کی گئی ہے، ایسے لوگ جو دنیا میں کم کھاتے ہیں اور بھوک پہ کھاتے ہیں، بھوک لے کر اٹھ جاتے ہیں، وہ بفضل خدا کئی ایک جائزے لیے گئے ہیں، وہ دنیا میں لمبی عمریں پاتے ہیں۔ اور جو سارا دن منہ چلاتے ہیں اور بھوک کا خیال نہیں کرتے اور کئی قسم کے کھانے بار بار کھاتے رہتے ہیں، ان کی صحتیں ہمیشہ خراب رہتی ہیں اور کسی نہ کسی مرض میں وہ مبتلا رہتے ہیں۔ اور آج کل چونکہ کھانے بھی ہمارے اس قسم کے مصنوعی ہو چکے ہیں، تو اس صورت میں جب انواع و اقسام مصنوعی کھانے جب کھائے جاتے ہیں جن میں پریزرویٹو یا ان کو محفوظ رکھنے والے اجزاء جو زہریلے ہوتے ہیں شامل کیے جاتے ہیں، تو ان کے نتیجے میں ہمارے جسموں میں زہریں بڑھ رہی ہیں اور امراض قلب اور ذیابیطس اور جوڑوں کی دردیں اور انواع و اقسام کی امراض کی افواج انسانوں کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ اور پھر قرآن کریم میں بھی اس بارے میں آیا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا یحب المسرفین، کھاؤ پیو ضرور لیکن اسراف سے کام نہ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں اور فضول خرچی کرنے والوں اور ضرورت کے بغیر کھانے والوں سے اور حد سے بڑھنے والوں کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے غذا کافی ہے، لیکن اگر لازماً زیادہ کھانا ہو تو اس کے معدہ میں 1/3 حصہ کھانا، 1/3 حصہ پانی اور تیسرا حصہ جگہ سانس لینے کے لیے خالی ہو۔ نیز فرمایا المعدۃ بیت الداء، معدہ بیماریوں کا گھر ہے۔
یعنی معدہ اکثر بیماریوں کا سبب ہے۔ نیز فرمایا المعدہ تو کا حوض البدن، معدہ جسم انسانی میں حوض کی مانند ہے اور جس میں سے نالیاں باقی جسم کو جاتی ہیں۔ اگر معدہ میں بیماریاں ہوں گی تو باقی جسم میں بیماریاں ہی جائیں گی، یعنی اگر معدہ میں بیمار غذائیں ہوں گی، کیونکہ جب انسان بغیر ضرورت کے کھاتا ہے تو وہی غذا فاسد اور زہر کا اثر رکھتی ہے، اور اگر ضرورت کے وقت کھائی جائے تو وہ ہضم ہوتی ہے اور اس میں زہریلا اثر پیدا نہیں ہوتا۔ اسی سینس میں مسٹر لوئس کونی نے کہا ہے کہ انسان جب احتیاطی کرتا ہے کھانے پینے کے معاملہ میں تو ایک خاموش کارروائی کے ذریعہ سے آہستہ آہستہ اس کے معدے میں زہر اکٹھا ہوتا رہتا ہے، جو نالیوں کے ذریعہ سے باقی جسم میں پھیل جاتا ہے، انسان بیماریوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حدیث کی تشریح کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر معدہ میں بیماریاں ہوں گی، یعنی وہ غذائیں جو فاسد ہو چکی ہوں وہ ہوں گی، تو ان نالیوں کے ذریعہ سے جسم میں بیماریاں پھیل جائیں گی، اور اگر صحت بخش غذائیں ہوں گی جو صحیح وقت کے اوپر کھائی جائیں گی تو سارے جسم میں تندرستیاں اور صحت بخش چیزیں جائیں گی۔ سوال ہے کہ مصروف و فارغ آدمی کی بھوک میں کیا فرق ہے؟ مصروف آدمی کو چونکہ کھانے کا بعض اوقات ٹائم نہیں ملتا، اور اس طرح وہ اناب شناب کھانے سے، علم غلم کھانے سے اور اس طرح کی جو فضول چیزیں کھانے سے بھی بچ جاتا ہے، اور پھر پرخوری کے ارتکاب سے بھی محفوظ و معمون رہتا ہے۔ اس کے برعکس جو فارغ آدمی ہوتا ہے اس کو کچھ ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کا ایک مشغلہ ہوتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ بار بار کھاتا ہے، بار بار کھاتا ہے، اور یہ اس کا ایک گویا کہ ایک مصروفیت ہوتی ہے، اور اس کے نتیجہ میں بار بار بیمار ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ کھانے پینے کے بارے میں اکثر امراء کی کیا سوچ ہے؟ ان کی اکثر سوچ یہی ہوتی ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ یہی دیکھتے ہیں، ان کا پہلے ہی ذہن میں ایک پروگرام اور منصوبہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں کہاں جائیں گے، کیا کیا کھائیں گے، کس قسم کی غذائیں کھائیں گے، یعنی ہماری جو کھانے پینے کی جو ایک لذت ہے اس کو ہم کن طریقوں سے تسکین دے سکتے ہیں، یہی ان کی سوچ ہوتی ہے، اور یہی ان کا پروگرام ہوتا ہے۔ کسی ٹرپ پہ جائیں، ٹور پہ جائیں، کسی اور کام سے جائیں، ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کیا کیا کھانا ہے۔ ہر وقت ان کی سوچ کھانے تک محدود ہوتی ہے۔ سوال ہے طبقہ غرباء کی بھوک کے بارے میں جو احساس محرومی پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ طبقہ غرباء کو ایک قسم کی محرومی کا احساس ہوتا ہے کہ امراء جو طرح طرح کے کھانوں سے لذت یاب ہوتے ہیں، اس کے برعکس غرباء چونکہ ان کے پاس کھانے کو کم ہوتا ہے تو وہ ان کھانوں سے صحیح طور پر لذت یاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کا ایک خیال ہے، کیونکہ امراء جو انواع و اقسام کے کھانوں سے لذت اتنی نہیں پا سکتے جو ایک غریب آدمی ایک سادہ کھانا جو عین سچی بھوک پہ وہ کھاتا ہے، اس کو کئی قسم کے کھانوں کی نسبت اس ایک سادہ کھانے سے کئی گنا زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے، اور یہی ان کے لیے ایک بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے برعکس امراء کے طبقہ کے لیے ان کا بار بار کھانا اور ادھر ادھر سے کئی قسم کی چیزیں کھانا اور کئی کھانوں میں لذتیں تلاش کرنا ان کی ایک قسم کی ایک بد نصیبی اور بدقسمتی ہوتی ہے۔ اس بات کو ہم بڑی معذرت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کو ڈھونڈتے تو ہیں کہ کئی قسم کے کھانوں سے شاید ان کی تسکین ہو، لیکن یہ ان کے لیے صحت کے حوالے سے زحمت ہوتی ہے اور ایک مصیبت ہوتی ہے۔ سوال ہے کہ بھوک ابھارنے والی ادویات کا استعمال کیسا ہے؟ بھوک ابھارنے والی ادویات کا استعمال، اس میں بالخصوص ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہمارے ٹیسٹ بڈز یا وہ جو لذت کے ابھار ہوتے ہیں ان کے اوپر خراش پیدا کرتی ہیں یہ چیزیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو دماغ میں بھی ایک تحریک پیدا کرتی ہیں، بھوک کا احساس زیادہ پیدا ہو جاتا ہے اور انسان اپنی ضرورت حقہ سے زیادہ کھانا شروع کر دیتا ہے اور انسان کو بیمار کرتا ہے۔ اور یہ چیزیں چٹپٹے کھانے، ترشیاں، سرکے، تیزابات، یہ چیزیں
ان کا جائز استعمال تو مناسب حد تک کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو اگر بے تحاشا طور پر استعمال کیا جائے تو معدے میں خراش، تیزابیت اور اس طرح کی چیزیں پیدا کرتی ہیں جو نتیجتاً انتہائی نقصان کا باعث بنتی ہیں، لہٰذا ان سے بچنا ہی بہتر ہے۔ خصوصاً ہم نے دیکھا ہے کہ ایلوپیتھک ادویات جو بھوک بڑھانے کے سلسلہ میں استعمال کی جاتی ہیں، وہ ہمارے مشاہدہ کی بات ہے کہ انسان کو ضرورت نہیں ہوتی، مریض کو مثلاً اگر دے دی جائے اور اس کا معدہ قبول نہیں کر رہا ہوتا، اس کو ہضم کرنے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن وہ بار بار کھائے چلے جاتے ہیں اور بدہضمی کا شکار ہو جاتا ہے مریض، اور اس کے نتیجہ میں کئی ایک پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بھوک پیدا کرنے والی پیٹنٹ ہومی ادویات کون سی ہیں؟ بھوک پیدا کرنے والی ہومیوپیتھک ادویات ہم کمبینیشن ان کا ذکر کر دیتے ہیں۔ MAZ-37، MAZ-7، MAZ-5 اور MAZ-31۔ ان کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں اور جو علامات پائی جاتی ہوں ان کو خود تیار کر لیں 30 طاقت میں اور استعمال میں لائیں، تو اللہ کے فضل کے ساتھ بھوک کے اور بدہضمی کے اور جو غیر قدرتی بھوک ہوتی ہے ان تمام مسائل کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ نسخہ جات بہت مفید ہیں، اور لیکوڈ فارم میں استعمال کرنے کے بجائے خالی ہومیوپیتھک گولیاں کسی سٹور سے لے لیں اور ان کے اوپر ان کو چھڑک لیں، اور اگر ایک دوا لیں گے تو وہ خدا کے فضل سے کئی ماہ تک استعمال کی جا سکتی ہے۔ اگر یہ کمبینیشن نہ ملیں تو ڈاکٹر ریکویک اینڈ کمپنی جرمنی کے جو مرکبات ہیں آر نمبر کے نام سے مشہور ہے، R37، R7، R5 اور R31، یہ لے لیں اور ان کو بھی حسب دستور گلوبیولز کے اوپر ہومیوپیتھک جو خالی گولیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر چھڑک کر استعمال کریں، خدا کے فضل کے ساتھ انتہائی مفید کمبینیشن ہے ڈاکٹر ریکویک کے۔ سوال ہے کہ وہ کون سی ہربل ادویات ہیں جو بھوک پیدا کرتی ہیں؟ ہربل ادویات میں افسنتین، کاسنی، زیرہ سفید یا سیاہ، پودینہ، لیموں، دیگر ترشیاں، سرکہ جاز، سکنجبین، سونڈ، کالی مرچ، فلفل سیاہ، لونگ، جلوتری، جائفل، اکرکرہا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو بھوک پیدا کرتی ہیں، معدے میں یا ٹیسٹ بڈس میں یہ خراش کا باعث بنتی ہیں اور بھوک کا احساس زیادہ کرتی ہیں، لیکن ان دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر تھوڑی بہت ایک چیز میں نے کھانے میں ایک مہک پیدا کرنے کے لیے تھوڑی بہت مقدار میں ان کو شامل کر لیا جائے تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں بھی حتی الوسع کوشش کی جائے کہ زیادہ مقدار میں استعمال نہ کی جائیں کہ ان کے نقصانات بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی ترشیاں یا ایسے مرچ مسالہ جات جو خراش پیدا کرتی ہیں ان کے نتیجے میں بھوک بیدار ہوتی ہے، لیکن جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں ان کے نقصانات بھی ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ وہ کون سے قدرتی اعمال و افعال ہیں جن کے نتیجہ میں بھوک زیادہ اور حقیقی رنگ میں پیدا کی جا سکتی ہے۔ ان اعمال میں تفکرات سے بچنا، خوش باش رہنا، خود کو مصروف رکھنا، یعنی اگر کوئی شخص مصروف رہے گا تو اس کو اعتدال کے ساتھ بھوک لگے گی اور اس کا ہر وقت کھانے کی طرف دھیان نہیں رہے گا، اور وہ ادھر ادھر سے کئی قسم کے کھانے کھا کر تسکین جو محسوس کرنے کی اس کو عادت ہو جاتی ہے، اس سے بھی باز رہے گا۔ اسی طرح چہل قدمی، ورزش اور تیراکی، سائیکلنگ، یہ سارے اعمال ہیں جس میں جسمانی جو ہے جسمانی اس حرکت کے نتیجہ میں یہ افعال انجام دینے کے نتیجہ میں کھانا ہضم ہوتا ہے اور بھوک لگتی ہے۔ اسی طرح جو فاقہ ہوتا ہے مناسب مقدار میں، یعنی اگر بھوک نہ لگی ہو تو ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیں، ویسے بھی مسنون طریقہ ہے، یا روزہ رکھیں، اس کے نتیجہ میں
भूख का एक सही जो है तवाज़न वो कायम किया जा सकता है। ये कुदरती इलाज है। इसी तरह जो कुदरती खाने मसलन सब्ज़ियाँ, सलाद, फल, दालें बमा छिलका, मोटे चने की आटे की खुश्क रोटी जिसको होल व्हीट ब्रेड भी कहा जाता है, ये वो चीज़ें हैं जो कुदरती भूख लाती हैं। क्योंकि मुरग़्ग़न खाने, गोश्त, कबाब और शराब और तुर्शियाँ, तेज़ाबात और चटपटे इस तरह के बाज़ारी खाने जो अमूमन खाए जाते हैं, इनके नतीजा में भूख का निज़ाम बिल्कुल बर्बाद होकर रह जाता है। सवाल है कि भूख पर, सही भूख पर खाना खाना और भूख पर खाना छोड़ देना, कहने को तो ये बहुत आसान है, लेकिन अमल करना, इस पे अमल करना इंतहाई मुश्किल है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब सच्ची भूख पे इंसान खाता है, क्योंकि इंसान कमज़ोर वाक़ हुआ है, जब उसको खाने की तरफ उसकी रग़बत होती है तो वो बिला ज़रूरत भी खाने की तरफ हाथ बढ़ाता है। उस वक्त ख़ुद पे काबू रखा जाए और अपनी तवज्जो को बदल दिया जाए, ये एक बहुत बड़ी नेकी का काम है और सेहत के हवाले से इसके बहुत से फ़वाइद हैं। और फिर जब खाना खाने के लिए बैठा जाए तो जब इंसान खाने के लिए तैयार होता है तो उसके जो ज़हन में और उसके दिमाग में और उसके असाब में एक किस्म की तहरीक और तमव्वुज पैदा हो जाता है और भूख इंतहाई ज़ोर व शोर के साथ नहायत अपने जोबन पे होती है। उस वक्त वो चाहता है कि बहुत सारा खा ले। तो खाने की मिकदार जिस तरह के हम वाज़े कर चुके हैं कि मैदे का 1/3 हिस्सा लाजमन खाली होना चाहिए, तो इतना खाना मेज़ पे रखें कि वो खाना खाने के बाद भी तीसरा हिस्सा मैदे का फिर भी खाली रहे। तो उस वक्त इंसान महसूस करता है कि उसे तो अभी बहुत ज़्यादा भूख थी और उसने गलती किया जो खाना खाना बंद कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब जो हमारे दिमाग में और हमारे असाबी निज़ाम में एक हलचल और तमव्वुज होता है, वो जब उसका जो तूफ़ान है वो एक ठंडा पड़ जाता है थोड़ी देर के बाद, और फिर ग़िज़ा भी जब फूल जाती है तो फूलने के नतीजे में जो भूख का झूठा एहसास था वो ख़त्म हो जाता है और जो थोड़ा खाना इंसान को वही तस्कीन देता है और उससे इंसान को सब्र आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको आदत हो जाती है। और बिला ज़रूरत खाना खाना और बिला ज़रूरत खाने की तरफ रग़बत रखना और इसको आदत बना लेना, अगर इसके उल्ट आदत पैदा कर ली जाए तो सेहत के हवाले से ये एक बहुत ही मुफीद चीज़ है और एक मुफीद अमल है। सवाल है कि क्या भूख से ज़्यादा खाना और बिला वजह खाते चला जाना और बिला वजह खाते चले जाना गुनाह में दाखिल है? ये यकीनन गुनाह में दाखिल है, जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, कि खाओ पियो मगर इसराफ से काम ना लो, यानी हद से ना बढ़ो, क्योंकि अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को, हद से ज़्यादा बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता। नीज़ हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला भूख से ज़्यादा खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। फिर आपने फरमाया कमखोरी इलाजों की माँ है। अमली तौर पर हमने कई एक ऐसे मरीज़ों का इलाज किया है जो मैदे की तेज़ाबियत, मैदे के अल्सर और गुना किस्म के मैदे के अमराज में मुब्तला थे और उनको सिर्फ इस बात पे कारबंद रखा गया कि वो मैदे का 1/3 हिस्सा खाली रखें और अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ वो कई एक ऐसे अमराज से, कई एक ऐसे हवारिस से, कई एक ऐसी बीमारियों से शिफा पा गए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को सही मानों में ख़ुद भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन पर पूरी तरह गामज़न और अमल पैरा रहने की तौफ़ीक़ से नवाजे। और अल्लाह ताला हमें एक शर से, हर एक मुसीबत से, हर एक बला से, हर एक बीमारी से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।